مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے. آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. اچھا دیکھیں، یہ ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن. جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت. دیکھیں بخاری کے اندر روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا، سفارش کروں گا. اور اس طرح سے یہ بخاری کی روایت ہے. اب قرآن میں سورہ بقرہ، مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں نہ ان سے قبول کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اللہ نے تو مطلقاً منع کر دیا تمام جو بھی کفر پر مرتا ہے. دوسری بات، ٹھیک ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، رو رہا تھا، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا. تو رسول خدا بھی رونے لگے. انہوں نے کہا میں تو رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھی میرے والد بھی. یہ بات پوری کرنے دیں. دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور ہو، دوسروں کے لیے کچھ اور ہو. اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا ہوا؟ مسلمان جماعت کہاں گئی دین ابراہیم پر جو چل رہی تھی، جس میں سے رسول مبعوث ہونے تھے؟ بھلا اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ ولا من اسلم وجهه لله وهو محسن، جو احسان کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت والدین رسول خدا کے لیے اتری ہے، حضرت ابو طالب کے لیے اتری ہے. کیوں؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کافر جو ہے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، رسول خدا ان سے کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کافر کو رسول خدا یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی. رسول یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے. کبھی کسی کافر نے کہا کہ آپ جو ہمارے والدین کو ہدایت پر نہیں کہہ رہے، بے عقل کہہ رہے ہیں، آپ کے بھی تو ایسے ہی تھے. یہ تانا کافروں نے رسول خدا کو نہیں دیا، الحمدللہ مسلمانوں نے دیا. رسول خدا پر پہلا اعتراض یہود و نصارہ کرتے کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسلمان گھرانے میں سے نہیں ہے، آل ابراہیم میں سے نہیں ہے، یہ اس مسلمان جماعت میں سے نہیں ہے جو ابراہیم نے مانگی تھی. وہ انتظار کر رہے تھے مدینے میں، کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہاں پر رسول مبعوث ہونا یہودیوں کو پتہ تھا. یہاں پر میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون. کہ جو بھی تم ایمان لائے ہو اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو خبردار ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا. ایسے ہی فرمایا. تو میں یہ چیلنج ہے، یہ تاریخ میں ایک لحظہ دکھا دیں رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کی ہو. یا حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد یہ تو مانتے ہیں اسلام لا چکی تھی، رسول خدا نے ان کی جدائی اختیار کرائی. حضرت ابو طالب سے رشتہ توڑا؟ نہیں چھوڑا. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں تو یہ دلیل ہے، یہ ایک اسٹرانگ دلیل ہے. آپ نہیں، اس کے علاوہ اور دلیلیں ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے جو یہ نیا ایمان لایا ہے اسے منع کیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے دوستی نہ رکھنا. اپنے جو تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کریں تو اگر مثال کے طور پر یہ بات پوری کر کے میں جو آیت دوبارہ پڑھی اس پر جاتا ہوں، اگر مثال کے طور پہ میں نیا ایمان لے کر آیا ہوں اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو دوری اختیار کر. رسول کو دیکھوں وہ جو اس کے رشتہ دار خود کے ایمان نہیں لائے ساتھ ہو تو مجھے میرے دل میں آئے گا یار یہ کون سا قانون ہے، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ کے رسول وہ کہتے ہی نہیں جو کرتے نا. مومن کے لیے یہ ہے کہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا دوسری آیت جو میں نے آیت پڑھی، خبردار نہ کھاؤ جس چیز پر اللہ کا نام نہ ہو.
वइन शयातीन लयूहून अला औलियाइहिम, और शयातीन तो दिलों में डालते हैं कि वो तुमसे मुजादला करें। तो जो खाएगा वो मुशरिकों में से हो जाएगा। रसूल खुदा तो खा रहे हैं हज़रत अबू तालिब के घर से। ठीक है, आप हाफिज़ साहब जो हैं उन्होंने एक बात कही, और ये अफसोस की बात है मुझे कि हमारे कुछ लोग इस बात को कह देते हैं कि बुखारी मुस्लिम कुरान के ख़िलाफ़ है। मुझे एक बात आप दोनों से सवाल है, क्या अरब नंगे होकर तवाफ़ नहीं करते थे? अरब करते थे, मगर हुजूर के लिए तो हम नहीं नहीं, मैं देखिए, आप अरबों को रसूल खुदा से ना मिलाएं। देखें जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, नहीं आपकी बात के दौरान मैं खामोश नहीं। देखें, आपने कुछ पिछली दफ़ा ऐसा हुआ, आपने जो जुमला कहा उसकी जो है वो आपने फिर की मादरत। अभी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने जुमलों को थोड़ा सा आप जो है सोच समझ कर बोलें। मेरे जुमले बिल्कुल सही हैं, बस आप मुझे अरब नंगे होकर तवाफ़ करते थे। अरबों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि तुम में से कोई ऐसा ना जाए क़ज़ाए हाजत के लिए कि काशिफ़ैन या औरतिहिमा, दोनों अपने जो है वो आपको नंगा करके बैठे हुए हों, अपना ज़रूरत पूरी कर रहे हो और आपस में बात कर रहे हो। ये अरबों में एक आम बात थी कि वो अपने निचले दड़ को अगर कभी नंगा करते थे तो ये इतना ऐब की बात नहीं समझी जाती थी। अब इसकी मिसाल मैं आपको अभी देता हूँ। हम अफ्रीका गए, मडगास्कर हम गए। मडगास्कर में हम पैदल सफ़र कर रहे थे, बहुत गर्मी चल रही थी। अचानक एक झील नुमा जगह आई, तो हमने कहा भाई हम थोड़ा सा इसमें गोता मार लें तो ठंडे हो जाएं। मैंने कहा जी कल आ जाओ। अब हमारे लिए तो बड़ी नई बात थी, हम तो अपने कुछ बराबर करके देखा जो हमारे साथ वो मेज़बान चल रहे थे ना, वो सारे कपड़े उपड़े उतार के और अभी ये क्या कर रहे। तो अरबों में ये एक आम बात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न उस वक़्त नबी थे, न आप पर उस वक़्त वही आई थी, न आपको ये बताया गया था कि आप नबी हैं। इसमें दो रिवायतें, एक रिवायत ये थी कि आप 12 साल के थे, एक रिवायत ये थी कि नहीं आप कुछ उम्र आपकी बड़ी थी, आपको एक मशवरा दिया गया कि आप ऐसा कर लें। अरबों ने अपने रिवाज के मुताबिक आपको एक मशवरा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस अमल को किया तो चूँकि आपके फितरी हया के ख़िलाफ़ थी वो बात, जो आपको अल्लाह ने एक फितरी हया दी थी, तो उसकी वजह से आप बेहोश हो गए। इस पर एक और रिवायत में आपको बयान कर, रिवायत को दिल बहुत भारी समझ देखिए, अरब जो है मुशरिक भी थे, बिल्कुल सही रिवायत है। अरब मुशरिक भी थे, बयान करता हूँ, अरब छोटे सहाबी सहाबी अरब फाजिर भी थे। तो क्या ये सारी चीजें फिर आप कहेंगे कि वो रसूल खुदा ने बोली? अरब फासिक भी थे, फाजिर भी थे। जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, तो क्या रसूल खुदा उनके दरमियान सादिक व अमीन थे? रसूल खुदा, देखें मेरी बात सुनिए, यहाँ ऐसी कौन सी बात हुई है? देखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बुखारी की रिवायात को कुरान के खिलाफ करार दे रहे हैं। आप इतनी जुर्रत कर रहे हैं। बुखारी को जो है रसूल खुदा ने नहीं कहा था कि ये जो लिखेगा सही लिखेगा, सच्चा लिखेगा। बात यह है कि कुरान ज़बान से जो निकलेगा वो सच्चा पक्का टक्का होगा, ये भी कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ। ऐसा नहीं, मैंने कोई कुरान से हटकर बात की हो, कुरान से हटकर दलील दी हो। आप देखें, दुनिया के जो लोग हैं उनके रहबरों में वो बात होती नहीं है, वो बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है जो रसूल खुदा की अजमत को गिराता है उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये शेखुल हदीस। देखें, इस पे जरा सा ठंडा भी जो मिसाल के तौर पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के दरमियान रह रहे हैं, तो टाइटल हासिल किया है सादिक व अमीन का। तो फिर क्या उन्होंने वो, अगर उनकी रिवाजों पर वो चलते थे या उनकी तरह उन्होंने वो लिया, तो फिर अल्लाह ने उनकी क्या हिफाजत? तो क्या बुखारी ने ये लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने गाए हैं, हुजूर ने शराब पी है, हुजूर ने, ये बात हम कर भी कैसे सकते? मैं हज़रत ने गलत बात उठाई ना। रसूल खुदा अक्ले कुल है, चल रहे थे, रसूल खुदा अक्ले कुल है। देखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान कहता है सूरह सफ़ के अंदर, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा अपनी कौम से मनवा रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे से पहले जो नबी आया था उसकी तस्दीक करता हूँ, उसकी किताब की तस्दीक करता हूँ, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम होगा अहमद। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों से मनवा रहे हैं हज़रत ईसा, अभी दुनिया में आए नहीं हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है हज़रत ईसा ने बताया था अहमद, रसूल खुदा की वालदा ने उनका नाम रखा अहमद। तो ये बिशारत किसकी थी उनकी तरफ, किसने भेजी? अल्लाह के रसूल की आने की बिशारत थी। बीबी आमिना जानती थी कि अहमद आएगा जो अल्लाह का आखिरी रसूल है। रसूल खुदा खुद नहीं जानते दुनिया में
یہ جو آپ کا دعویٰ دیکھیں ہے کہ حضرت آمنہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نبی ہے، رسول یہ آپ کا خدا دعویٰ ہے؟ نہیں اس دعوے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے؟ رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی 40 سال پوری کے بعد نازل زندگی ہوا کی ہے۔ نہیں قرآن 40 سال قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کی ہے بشمول ابو طالب کے، بشمول ان کے چچاؤں کے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے ہوئے بھی ان سے بکریاں چروائیے. بھائی بکریاں چرواتے تھے ان سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرواتے تھے. یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کا آپ خیال کہہ رہے ہے ہو نا نبوت. نہیں، اچھا ایسا میں نہیں. سوال پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ، جیسے جی. آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کریم کے والدین، ان کے حوالے سے ہمارا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ کیا ان کو یہ چیزوں کا علم نہیں تھا؟ وہ فضائل مناقب دیکھ نہیں رہتے، معجزات دیکھ نہیں رہتے حضور کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے قبل جا چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال آپ کی عمر کے 6 سال ہو گیا. اب اس کے بعد جب آپ کی نبوت آئی ہے تو احادیث خاموش، بالکل خاموش ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، صحابہ دور ٹہرے ابوا مقام پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دیر رونے کی آواز آئی. صحابہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے دے دی گئی. بس اتنی سی بات ہے. اس کے بعد اس موضوع پر ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. رسول خدا کے والدین مسلمان تھے. میری بات مکمل ہونے دیجیے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال. ٹھیک ہے، اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے. اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے؟ آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب. ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کر دیں، اپنی حجت تمام نہ کر دیں. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے، بشارت دینے والے، تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے. اللہ عادل. میری بات سنیں، کون سا نبی آیا جس نے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک چیز 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے. مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو ساری چیزیں، آپ کی بات کی تصحیح کرتا ہوں. 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے، سکوت کرو، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان تھے. آپ کا یہ آپ جو آیت میری آپ دلیل کہہ رہے سن ہیں لیں، کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو رد کیجیے. میں آپ سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے تھے، تو کون سے رسول تھے اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا، مجھے بتائیے. اگلے 3 منٹ آپ کے اور آپ نے نہیں مجھے وقت دیجیے گا، مجھے پوری بات 5 منٹ لے لیں. نہیں بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، بیٹھے مفتی صاحب یہاں پر، کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پھر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. ٹھیک ہے، اسی میری ذریت میں سے مسلمان جماعت رکھ، اسی میں مسلمان جماعت میں سے رسول مبعوث کیجیے جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے. تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی، اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے والدین مسلمان نہیں تھے. رسول خدا نہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے کہا سکوت ہے، جو عمومی جو ہے عمومی جو عقیدہ چل رہا ہے. جملہ نہیں کہا آپ میری طرف، یہ کافر کا غیر مسلم کا تو لفظ نہ کہیں. ایک چیز سمجھ لیں، دیکھیں بخاری کے اندر روایت ہے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا، سفارش کروں گا، اور اس طرح سے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب قرآن میں سورہ بقرہ، مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں، نہ ان سے قبول کیا جائے گا، نہ ہو ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے تو مطلقاً منع کر دیا تمام جو بھی کفر پر مرتا ہے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، رو رہا تھا، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا، تو رسول خدا بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا میں تو رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد بھی نہیں، روایت ایسی نہیں ہے، بخاری میں اضافہ کر رہے ہیں، نہیں ایسے ہی، آپ لوگ ایسے ہی اس میں دیکھیں۔ اچھا مجھے فتویٰ لکھ کر آج آپ نے ایک چیز مجھے بات پوری کرنے دیں، میں نے آپ کو ٹائم دیا، میں نے آپ کو یہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی، میں نے وہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی۔ آپ کی تائید کرتے ہیں، نہیں، قرآن کی بات کو آپ واضح نہیں کرتے۔ آپ مجھے دیکھیں، یہ بات پوری کرنے دیں۔ دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس۔ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک دو ٹوک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور ہو، دوسروں کے لیے کچھ اور ہو۔ اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا ہوا؟ مسلمان جماعت کہاں گئی دین ابراہیم پر جو چل رہی تھی، جس میں سے رسول مبعوث ہونے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے حضرت؟ یہاں پر کتنے سال کا فاصلہ ہے یہ تو بتائیے؟ کئی ہزار سال کا فاصلہ۔ کتنے کئی ہزار سال؟ اس کئی ہزار سال میں کوئی ہدایت والا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جتنے نبی آئے، یہ اللہ نے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی اولاد میں سے نبوت بھی بنائیں گے، امامت بھی بنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، امام تمام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ میرا سوال پھر وہی پہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر امت پر ایک نبی آئے گا۔ یہ چار افراد جب اس وقت موجود تھے، دادا جان، چچا جان، والد محترم، والدہ، اس وقت کون سے نبی تھے؟ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مان لیں تو آپ فطرت کے زمانے کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ زمانہ فطرت تھا۔ آپ دوبارہ سے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھیں اور تفسیر پڑھیں۔ دیکھیں اللہ نے آیت، آج آپ بہت زیادہ نہیں میں آپ دیکھیں نہیں میں نے جو ہے دیکھیں پچھلی دفعہ میں نے نہیں بولا، میں نے سارا جو چاہا دیکھوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ میں نے نہ آپ کی روایت پر کوئی اعتراض کیا، نہ آپ کے جملوں پر کوئی اعتراض کیا۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ بھلا اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، جو احسان کرنے والا بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی۔ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت والدین رسول خدا کے لیے اتری ہے، حضرت ابو طالب کے لیے اتری ہے۔ کیوں؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کافر جو ہے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، رسول خدا ان سے کہہ رہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کافر کو رسول خدا یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی۔ رسول یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے۔ کبھی کسی کافر نے کہا کہ آپ جو ہمارے والدین کو ہدایت پر نہیں کہہ رہے، بے عقل کہہ رہے ہیں، آپ کے بھی تو ایسے ہی تھے؟ یہ تانا کافروں نے رسول خدا کو نہیں دیا، الحمدللہ مسلمانوں نے دیا۔ رسول خدا پر پہلا اعتراض یہود و نصارہ کرتے کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسلمان گھرانے میں سے نہیں ہے، آل ابراہیم میں سے نہیں ہے، یہ اس مسلمان جماعت میں سے نہیں ہے جو ابراہیم نے مانگی تھی۔ وہ انتظار کر رہے تھے مدینے میں، کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟
کہ یہاں پر رسول مبعوث ہونا ہے، یہودیوں کو پتہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہے، انہیں عقائد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ قرآن کی مخالفت کر کے ہم کیا جو ہے ایک بھی بات ثابت نہیں کی ہے کہ جو میں نے آپ قرآن اگر کی مخالفت اس کو کی ہے، حاصل کرنا ہی نہیں چاہ رہے. میں نے اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ اپنی بات یہ کہتے روایت نہیں ہیں، نہیں، آپ کی کوئی بات واضح نہیں ہے، آپ ہر بات کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، پڑھنے پہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. ان کو ہاں میں اس بات کو اتنا سمجھاؤں کہ وہ کہتے ہیں میں سکوت کا قائل ہوں اور آپ کہتے ہیں ایمان ثابت ہے. ثابت ہے. ایمان فطرت کے عین مطابق میں نے کوئی ایسی آیت پڑھی ہو جو اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو، جس کا سوال نہ اٹھتا ہو. ابو طالب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، آپ رضی اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. میں ابو طالب کا جو واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے کان میں کہہ دیجیے، ٹھیک ہے، اب نہیں کہا انہوں نے، روایت میں تو یہی بات ہے کہ وہ کہہ دیتا تو میں قیامت کے دن کے لیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو بیان فرمایا، ٹھیک ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم دین عبد المطلب پر جا رہے ہو، یا تم دین عبد المطلب پہ جا رہے ہو یا اس کے دین پہ جا رہے ہو. تو ابو طالب نے کہا کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں. اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، عبد المطلب دین ابراہیمی پہ تھے، ابو طالب دین ابراہیمی پہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عبد المطلب کا دین تو ابراہیمی ہے بقول ان کے. روایتیں ساری جھوٹی ہم مانتے نہیں. یہی تو مسئلہ ہے، شروع اس پہ آ ساری جانا. گڑی ہوئی روایتیں، قرآن مخالف. آپ ایسی 1000 روایتیں بھی لے آئیں تب بھی میں قرآن کی یہی آیت پڑھوں گا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی. اب آپ اس کی حمایت میں کیا روایت پیش کر سکتے ہیں یہ بتا دیں، مثلا جس سے ایمان ثابت بھی ہو رہا ہو، میری ظاہر زبان بھی ہو کی رہا ہو، سالڈ بھی ہو رہا ہو. بات چھین لی. مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے. آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. میں یہ سے پوچھتا ہوں، ایک میرے دل کا یہ سوال ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن. جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسابقت نہیں، ان کا کہنا یہ نہیں. دیکھیں رسول، میں نے آپ سے کیا کہا، بات ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی؟ کیا میں غیر عقلی بات کر رہا ہوں؟ غیر عقلی نہیں ہے، آپ کی نظر میں ٹکرا رہی ہے. ایک میٹھا سا سوال ہے، وہ اپنی فہم کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں اگر کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، اس طرح کہنے میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی سکوت والا آدمی جو سکوت پہ ہو اس کو قابل اعتراض سمجھے گا یا کیا سمجھے گا؟ دیکھیں علمی اعتبار سے یہ اس لیے قابل اعتراض ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تو وہ جا چکی ہے. اسلام تو نہیں ملا نا ان کو، 34 سال کے بعد اسلام آیا. وہ دین ابراہیمی پر تھی، ٹھیک ہے، ان کی بات مان لیتا ہوں، وہ دین ابراہیمی پہ تھی. عبداللہ دین ابراہیمی پر تھے. آپ دین ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان تھی. آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، آپ سلام اللہ علیہ کہیں، آپ رضی اللہ عنہ کہیں، آپ سب کچھ کہیں، ہمیں سے آپ لوگوں کو شک میں نہ ڈالیں. کوئی اعتراض. دیکھیں اللہ نے کہا ہے اسلام ثابت کرے، اس سے بہتر، میں نے آیت پڑھی ہے کہ اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم کا پیروکار ہو. آیت اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں. اس میں یہ آیت جو قرآن میں مفسر نے حضور کے چچا کو، والد کو، آمنہ کو شامل کیا ہو، آپ کی جوتی میرا سر. میرا آپ کو چیلنج ہے سوائے شیعہ. اچھا دیکھیں، شیعہ مفسرین نہیں میری بات سنیں. دیکھیں انہوں نے بخاری کا کو میں نہیں مانتا، میں ان کی تفسیروں کو نہیں مانتا. نہیں ایسا نہیں، آپ تو آیتوں کو نہیں مانتے. مجھے تعجب یہ آپ آیتوں کو نہیں مانتے. میں آیت کی وہ تفسیر نہیں مانتا. نہیں میں نے تفسیر تو کی نہیں ہے، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے. تفسیر میں نے کی نہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں واللہ میں نے تفسیر نہیں کی، میں نے ترجمہ کیا. دیکھیں میری بات، لیکن آپ آج جو ہے آئے تھے، میری بات سنیں، آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون. کہ جو بھی تم ایمان لائے ہو اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو خبردار ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا. ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا. تو میرا چیلنج ہے، یہ تاریخ میں ایک لحظہ دکھا دیں رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے دوری اختیار کی ہو. یا حضرت بی فاطمہ بنت اسد یہ تو مانتے ہیں اسلام لا چکی تھی، رسول خدا نے ان کی جدائی اختیار کرائی. دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا. اور امیر المومنین جب ایمان لائے ہیں تو کیا امیر المومنین نے حضرت ابو طالب سے رشتہ توڑا؟ نہیں چھوڑا. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں تو یہ دلیل ہے، یہ ایک اسٹرانگ دلیل ہے. نہیں، اس کے علاوہ اور دلیلیں ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے، جو یہ نیا ایمان لایا ہے اسے منع کیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے دوستی نہ رکھنا، اپنے جو تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کریں تو اگر مثال کے طور پر یہ بات پوری کر کے میں جو آیت دوبارہ پڑھی اس پر جاتا ہوں، اگر مثال کے طور پہ میں نیا ایمان لے کر آیا ہوں اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو دوری اختیار کر، رسول کو دیکھوں وہ جو اس کے رشتہ دار خود کے ایمان نہیں لائے ساتھ ہو، تو مجھے میرے دل میں آئے گا یار یہ کون سا قانون ہے، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ کے رسول وہ کہتے ہی نہیں جو کرتے نا، مومن کے لیے یہ ہے کہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا دوسری آیت جو میں نے آیت پڑھی، ولا تاکلوا، ایک آیت پوری، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. خبردار نہ کھاؤ جس چیز پر اللہ کا نام نہ ہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین تو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے مجادلہ کرے. تو جو کھائے گا وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا. رسول خدا تو کھا نہیں جاؤں گا. نکاح فاطمہ بنت اسد معمولی چیز ہے؟ نہیں معمولی نہیں ہے، بالکل معمولی نہیں ہے. اس میں آپ جو رشتہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، زوجیت کا. رسول خدا نے وہ نہیں توڑوایا. تو میں نے جو بات کہی ہے، نہیں دیکھیں نا، اگر بات ایمان نہ لانے کی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر رشتہ ہی نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو ہے لازمی چیز ہے نا، ایک مومنہ مسلمان اور ایک جو ہے غیر مسلم، دونوں. خود حضور کا نکاح بھی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس جو ایمان نہیں لایا تھا. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کروں. رسول خدا نے کہا تم ایمان لائے ہو؟ کہا نہیں. کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر دوبارہ آیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ ایمان لائے ہیں؟ کہا نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان نہیں لایا اس سے مدد نہیں لی، لیکن حضرت ابو طالب سے مدد لیتے رہے ساری زندگی. حضرت ابو طالب ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ بستر پر سوتے تھے. کم از کم اتنا تو ہو سکتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ نہ سوئیں کیونکہ آپ ایمان نہیں لائے. اتنا تو جو ہے آیت کے جو ہے اس پہ چلیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم. تو یہ کہہ رہے ہیں سوشل بائیکاٹ. اگر میرے پاس کوئی غیر مسلم مہمان آتا ہے، میں چلو کھانا اس کو کھلا دوں پر ساتھ اس کے ساتھ سوؤں گا؟ ٹھیک ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کے بجائے مجھے تو اب جو ہے وہ قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ آپ کو لگتا ہے دیکھیں مجھے تو جو ہے وہ اب جو ہے چل رہے ہوتے ہیں اس موضوع سے ہٹ کر بہت ساری قرآن مظلوم نظر آ رہا ہے مجھے. تو ہمارا موضوع شروعات اہل بیت سے، آپ لے کر گئے والدین پر، کوئی چیز ہوتی ہے ابو طالب پر، اللہ کہتا ہے آپ کے پاس جوابات نہیں تھے، آپ نے اپنے موضوع کو چھوڑا، آپ اس سینسیٹیو موضوع پہ چلے گئے جس موضوع کو اہل سنت چھیڑنا نہیں چاہتی ہے. ہمارے امام نے ہم سے کہا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جب والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو آپ کے لیے چاہیے کہ آپ سکوت اختیار کریں. اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بولے جو ہماری گستاخی نہ ممکن نہیں ہے.